الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و خاتم النبیین۔ نئے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا منتخب کردہ سوال ایڈ ہاک سروس کے کاؤنٹ ہونے سے متعلق ہے۔ سوال پوچھا ہے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب نے، یہ آپ کے سامنے ہے ان کا پوچھا گیا سوال۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 17 سال پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سروس کی، اس سے پہلے وہ 3 سال ایڈ ہاک پہ کام کرتے رہے۔ 3 سال ایڈ ہاک پہ کام کرنے کے بعد ان کی جو سروس ہے وہ ریگولرائز ہو گئی۔ اب جب پینشن ان کی بنانے لگے ہیں تو وہ اس میں 3 سال جو ایڈ ہاک سروس ہے وہ کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے پلیز رپلائی ود ریفرنسز اباؤٹ کاؤنٹنگ آف دس ایڈ ہاک سروسز with 17 years regular service for pension qualifying۔ تو آئیں ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ 3 طرح کی سروسز ہیں، ایک ایڈ ہاک سروس، ایڈ ہاک بیسس، ایک کانٹینجنٹ بیسس اور ایک ٹیمپریری بیسس۔ تو فیڈرل گورنمنٹ اور تمام جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ ان 2 سروسز کو پینشن کی سروس میں کاؤنٹ نہیں کرتی، جبکہ ٹیمپریری سروسز جو ہے اس کو اگر اس کا دورانیہ 5 سال یا 5 سال سے زیادہ ہو تب اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ پہلی 2 سروسز ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں ٹیمپریری سروسز کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وہ یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ یہ ریگولر سروس نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریریلی بندے کی ضرورت پڑی تو رکھ لیا۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ لمبی چھٹی چلا جاتا ہے، اسٹڈی لیو پہ چلا جاتا ہے یا ویسے لیو لے لیتا ہے جس کا دورانیہ زیادہ ہے، تو اس کی جو کمی پوری کرنے کے لیے، اس کے کام کو سنبھالنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایڈ ہاک بیسس پہ بندہ رکھ لیتے ہیں یا ڈیلی ویجز کانٹینجنٹ بیسس پہ۔ اب وہ بندہ جب واپس آئے گا اپنی چھٹی پوری کر کے تو وہ اپنی سیٹ پہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ایڈ ہاک والا ہے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پراپر سروس نہیں ہے، یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، اس میں اصل جو سیٹ ہے اس پہ بندے کا وہ جو رائٹ ہے وہ برقرار ہے۔ جبکہ ٹیمپریری سروسز میں ایک پراپر وے میں سیٹ ہوتی ہے، اس سیٹ پہ بندہ ہائر کیا جاتا ہے، لیکن پہلے اس کو ٹیمپریری رکھتے ہیں، پھر اس کی پروگریس پرفارمنس دیکھتے ہوئے بعد میں اس کو ریگولرائز کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی ریگولرائز کر دیتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہ جو ٹینیور ہوتا ہے ایڈ ہاک کا، جیسے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے، اس میں بھی ایسا ہوا 3 سال ایڈ ہاک تھی، باقی آگے 17 سال ان کی ریگولر سروس ہے۔ تو یہ ریگولرائز ہو گئے، لیکن وہ ان کی سروس اس وجہ سے نہیں کاؤنٹ کر رہے کیونکہ رولز میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہمیں 2 ججمنٹ مل گئیں، ابھی وہ آپ کے سامنے میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو پہلی ججمنٹ ہے یہ ہے سندھ ہائی کورٹ سے متعلقہ۔ اس میں جو پٹیشنر ہیں یہ محمد خان صاحب، انہوں نے کیا کیا کہ کے پی ٹی میں کراچی پورٹ ٹرسٹ میں 25 سال ریگولر سروس کی اور اس سے پہلے 6 سال ایڈ ہاک بیسس کام کرتے رہے۔ یہ دیکھیں 25 years اگینسٹ دا سبسٹینٹیو پوسٹ اینڈ آن ایڈ ہاک بیسس 6 years۔ تو ان کی جو سروس ہے وہ 31 سال بنتی ہے۔ تو جو ان کا محکمہ تھا کے پی ٹی، انہوں نے اس کی جو پینشن ہے وہ 25 سال سروس لے کر بنائی، ان کی جو 6 سال کی سروس ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا۔ تو اب یہ کورٹ میں چلے گئے، تو کورٹ نے کیا کیا، ان کو یہ ریلیف دیا کہ یہ جو ایڈ ہاک سروس ہے یہ بھی کاؤنٹ ہوگی، اور یہ پرانا ڈیسیجن نہیں ہے زیادہ، یہ بھی یاد رکھیں، یہ ابھی کا ڈیسیجن ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اس کو نیٹ سے سرچ کر لیں ظفر اقبال صاحب، اور اس کو پڑھ لیں۔ یہ ڈیٹ آف آرڈر ہے 8/10/2021، یعنی تقریباً 8-10 مہینے پرانا یہ کیس ہے۔ یہ سارے اوپر ریفرنسز دیے ہیں، اور اس ریفرنس کی روشنی میں آپ پہلے محکمے کو اپلائی کریں، کیونکہ جو ہائر کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ لوئر کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔
تو آپ اس ڈیسیجن کی روشنی میں اپنی 3 سال کی سروسز اپلائی کریں، ادروائز آپ کو بھی کورٹ میں جانا پڑے گا۔ تو اس میں کیا ہے ڈیسیجن میں، آگے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایڈہاک سروسز سے متعلقہ ہے۔ یہ لکھا ہے آرٹیکل 371A آف سول ریگولیشن از کلیئر in the terms that a government servant not employed in a substantive permanent capacity who has rendered more than 5 years continuous temporary services counts such services for pension or gratuity excluding the broken period of services. If any rendered previously continuous temporary and officiating service of less than 5 years services immediately followed by confirmation shall also count for gratuity or pension as the case may be۔ یعنی انہوں نے اس کیس میں یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ 5 سال سروس ہو، 5 سال سے اگر کم بھی ہوگی وہ بھی پینشن کی سروس میں کاؤنٹ کی جائے گی۔ آگے دیکھیں، یہ پیرا 14 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے in view of the foregoing legal position of the case the petitioner is entitled to claim entire 30 years service pensionary dues۔ یعنی کورٹ نے ان کی 25 سال کی جو ریگولر سروسز وہ بھی اور 6 سال جو ہے ان کی ایڈہاک سروس وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ 31 سال سروس کا یعنی پینشنری بینیفٹ کے لیے انٹائٹلڈ ہے۔ اسی طرح یہ آگے لکھا ہوا ہے، یعنی جو کورٹ ہے وہ لکھ رہی ہے وی آر ناٹ امپریسڈ بائی دا سبمیشنز آف لنڈ کونسل فار دا alleged contemner that the services of 6 years of the petitioner on ad hoc basis could not be counted for pensionary benefits۔ انہوں نے کہا کہ جو ad hoc basis کی سروسز ہے 6 سال یہ کاؤنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہم مطمئن نہیں۔ تو آپ اس ججمنٹ کا جو ہے نا حوالہ دے کر جو ہے نا پہلے محکمے کو اپلائی کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہے ایک ججمنٹ ہے، یہ پشاور ہائی کورٹ کی ہے۔ اس میں یہ امتیاز خان ورسز منسٹری آف ڈیفنس اینڈ ادرز۔ اس میں کیا ہوا، جو ڈیلی ویجز کی جاب ہے یعنی ڈیلی ویجز کا پیریڈ، اس میں کیا تھا 9 سال ڈیلی ویجز پہ سروسز کی۔ یہ ایک ہی صفحہ میں نے لیا، ایک شروع والا اور ایک فرنٹ والا، یہ ریفرنس آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ 9 سال سروسز تھی ڈیلی ویجز پہ اور 9 سال سروسز تھی اس کی ریگولر۔ اب کیا ہوا، 18 سال سروس بن رہی تھی، لیکن محکمے نے ان کو پینشن دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کی جو ڈیلی ویجز کی سروس تھی وہ 9 سال، اس کو اگنور کیا، پیچھے 9 سال بچی، تو 9 سال پہ پینشن نہیں لگتی، 10 سال پہ لگتی ہے منیمم جو ٹائم ہے۔ تو پھر یہ بھی کہیں کورٹ میں گئے ہیں، تو کورٹ نے جو متعلقہ محکمہ تھا ان کو لکھا ریسپونڈنٹس آر ڈائریکٹڈ ٹو انکلوڈ دا ڈیلی ویجز امپلائمنٹ آف پیٹیشنر ایز ہز سبسٹینٹیو سروس ان ریگولر PG1 فار دا پرپز آف پینشن اینڈ ادر الائڈ پینشنری بینیفٹس۔ یعنی ادھر اس ڈیسیجن میں یہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس میں انہوں نے اس کی جو ڈیلی ویجز کا پیریڈ تھا اس کو بھی پینشن میں کاؤنٹ کرنے کا آرڈر جاری کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ رول میں تو نہیں ہے، یعنی ابھی اس کے مطابق تو وہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کورٹ میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو ریلیف مل سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔